بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 5th class, let's open your SST book, page number 43. In our last lecture we discussed the page number 42 and some question answers. Today see public goods and services, عوامی اشیاء اور خدمات. پبلک گڈز آر سروسز آر بینیفٹس. عوامی اشیاء اور خدمات فائدے ہیں پرووائڈیڈ ٹو ایوری سٹیزن بائی دی گورنمنٹ، جو کہ ہر شہری کو گورنمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں. دیئر یوز بائی ون اور مور سٹیزنز ڈز ناٹ ریڈیوس دیئر اویلیبلٹی ٹو ادرس. ان کا استعمال ایک یا زیادہ شہری جو ہیں وہ ان کے استعمال سے دوسروں کے لیے ان چیزوں کی دستیابی کم نہیں ہوتی. پبلک ٹرانسپورٹ، روڈز، بریجز، نیشنل سیکیورٹی، واٹر سپلائی، کلین انوائرمنٹ، پارکس، ہاسپٹلز، ایجوکیشن اینڈ دی کلٹیویشن اینڈ اویلیبلٹی آف فوڈ کراپس آر جسٹ اے فیو ایگزامپلز آف پبلک گڈز اینڈ سروسز آفرڈ ٹو دی پیپل بائی دیئر گورنمنٹ. پبلک ٹرانسپورٹ، سڑکیں، پل، نیشنل سیکیورٹی، فوجی جو قومی حفاظت کے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے، واٹر سپلائی، کلین انوائرمنٹ، پارک، ہاسپٹل، تعلیم اور یہ کاشت اور خوراک کی فصل کی دستیابی جو ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا وہ حکومت کی طرف سے عوامی اشیاء اور خدمات ہیں جو لوگوں کو مہیا کی جاتی ہیں. ان کی کچھ مثالیں ہیں. نیکسٹ دیکھیں پرائیویٹ گڈز اینڈ سروسز. وہ پبلک تھا، عوامی مطلب ہر ایک کے لیے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں سروسز، اور پرائیویٹ ہوتی ہیں جو صرف نجی جن کو بولا جاتا ہے، وہ جو ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. پرائیویٹ گڈز آر دی اپوزٹ آف پبلک ونس. یہ عوام کے مخالف ہوتی ہے. پرائیویٹ گڈز آر ناٹ اویلیبل ٹو ایوری ون. وہ ہر ایک کے نجی اشیاء ہر ایک کے لیے دستیاب نہیں ہوتی. بٹ اونلی ٹو دوز ہو پے فار دیم. لیکن صرف ان کے لیے ہوتی ہیں جو اس کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں، رقم دیتے ہیں. ایگزامپلز آف پرائیویٹ سروسز آر گیٹنگ اے ہیئر کٹ، بال کٹوانا، ایٹنگ ایٹ اے ریسٹورینٹ میں، ہوٹل میں کھانا کھانا، اینڈ ہیونگ یور کلاتھس ٹیلرڈ، اور اپنے کپڑے تیار کرنے. یہ مثالیں پرائیویٹ سروسز ہیں، یہ ان کے ایگزامپلز ہیں. نیکسٹ دیکھیں دی آرمڈ فورسز. جو آرمی کی فورسز ہیں ان کے بارے میں. پاکستان آرمی، پاک فوج، نیوی بحریہ جو سمندروں میں فوج ہوتی ہے، اینڈ ایئر فورسز ہوائی فوج یا فضائیہ اس کو بولتے ہیں، ہیو آلویز پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان دی کنٹریز ہسٹری. اور ان ملک کی تاریخ میں انہوں نے ایک ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے. اور آرمڈ فورسز آر ماڈرن. ہماری جو فوجیں ہیں، تمام فوجیں جدید ہیں، ویل اکوپڈ اینڈ کوائٹ کیپیبل آف ڈیفینڈنگ اور کنٹری. اور ہمارے ملک کے دفاع کے لیے بہت قابل ہیں، جدید ہیں، اور ہمارے ملک کی حفاظت دفاع کے لیے کیپیبل ہے، قابلیت رکھتی ہیں. دیز فورسز آلسو ڈو اے لاٹ آف گڈ ورک ڈیورنگ پیس ٹائم. ان فوجوں نے امن وقت کے دوران بہت اچھے کام کیے ہیں. اینڈ پرووائڈ ویلیویبل سپورٹ ڈیورنگ اینی نیچرل کلیمٹی. اور انہوں نے قدرتی آفات جو جیسے زلزلہ، سیلاب وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں قدرتی آفات کے دوران قابل قدر سپورٹ مطلب مدد مہیا کی ہے. ایز پارٹ آف UN پیس کیپنگ مشنز. یونائٹیڈ نیشنز جو آپ نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، یونائٹیڈ نیشنز کا جو امن قائم رکھنے والے مشنز تھے، ان کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹروپس ہیو بین سرونگ ان کنٹریز ویئر کانفلکٹس اور وارز بریک آؤٹ. پاکستانی فوجوں نے ان ملکوں میں خدمات انجام دی ہیں جہاں پہ تنازعات، کنفلکٹس ہوتے ہیں، تنازعات یا جھگڑے وغیرہ جن کو بولتے ہیں، کنفلکٹس ہو جاتے ہیں یا جنگیں پھوٹ پڑتی ہیں، وہاں پہ انہوں نے خدمات انجام دیتے ہیں.
پاکستان از ون آف دی ٹاپ 5 پرووائڈرز آف UN پیس کیپرز. امن قائم رکھنے والے، اقوام متحدہ میں امن قائم رکھنے والے پہلے 5 پرووائڈرز میں سے پاکستان ایک ہے. In Pakistan, young people also have the opportunity of joining the Boy Scouts and Girl Guides. پاکستان میں نوجوان لوگوں کو بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈس میں شامل ہونے کا موقع بھی ملتا ہے. آرگنائزیشنز لائک دیز ہیلپ ینگ پیپل ٹو ڈیولپ ایز رسپانسبل، کیئرنگ اینڈ یوزفل سٹیزنز. ایسی تنظیمیں نوجوان لوگوں کو ایک رسپانسبل، ذمہ دار، کیئرنگ اور ایک مفید شہری بنانے میں مدد کی حیثیت سے ترقی دینے میں مدد کرتی ہیں. نیکسٹ دیکھیں سوشل سروسز. دی گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ٹو میک شیور دیٹ آل اٹس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس فنکشن پراپرلی. حکومت پاکستان اس بات کی یقین دہانی کرتی ہے کہ اس کے تمام محکمے اچھے سے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ آر responsible for running state hospitals, schools and colleges, saving schemes, libraries and welfare organizations. قومی فیڈرل گورنمنٹ مطلب قومی حکومت اینڈ پروونشل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت جو ہے وہ ریاستی ہسپتالوں، اسکولوں اور کالجوں اور بچت کی اسکیموں، لائبریریوں اور ویلفیئر آرگنائزیشنز ہوتے ہیں فلاحی تنظیمیں، اور فلاحی تنظیموں کو چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہیں. ٹو ہیلپ چلڈرن orphans اینڈ دی handicapped. orphans ہوتے ہیں یتیم اور handicapped معذور. بچوں، یتیموں اور معذوروں کی مدد کے لیے یہ ساری جگہیں چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے قومی حکومت اور صوبائی حکومت. These are many private institutions too in the country that provide social services. اور ملک میں بہت سی نجی ادارے بھی ہیں جو کہ معاشرتی خدمات مہیا کرتے ہیں. تو آج اتنی ریڈنگ انف ہے. نیکسٹ کوشچن آنسرز کرتے ہیں. کوشچن دیکھیں، ہم نے لاسٹ لیکچر میں ریڈنگ کے ساتھ 5 تک کوشچنس کمپلیٹ کیے تھے. نیکسٹ کوشچن نمبر 6 دیکھیں. ان واٹ ویز اسلام آباد از ڈفرینٹ فرام موسٹ آف پاکستانز ادر لارج سٹیز. اسلام آباد پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں سے کس طرح مختلف ہے. اسلام آباد is the capital city of Pakistan. It is a fairly new city. It is planned city. Unlike other major cities of Pakistan, it does not have any previous history of its own. اس کی اپنی کوئی پرانی ہسٹری نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے. یہ پاکستان کے دوسرے شہروں کے برعکس یہ ایک پلانڈ سٹی ہے، مطلب سوچ سمجھ کر بنایا جانے والا شہر ہے. اور اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے اور ایک یہ نیا شہر ہے. نیکسٹ سی دی کوشچن نمبر 7. واٹ آر دیئر ناٹ مینی اینشینٹ بلڈنگز ان کوئٹہ. وائی آر دیئر ناٹ مینی اینشینٹ بلڈنگز ان کوئٹہ. کوئٹہ میں بہت سی قدیم عمارتیں کیوں نہیں ہیں. کوئٹہ واز آلموسٹ کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ بائی دی ارتھ کویک ان 1935. 1935 میں آنے والے زلزلے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا. اینڈ اٹ واز گریجولی ریبلڈ آفٹرورڈز. اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ دوبارہ تعمیر کیا گیا. اینڈ دیٹ از وائی دیر آر نو اینشینٹ بلڈنگز ان کوئٹہ. اور یہی وجہ ہے کہ کوئٹہ میں کوئی قدیم عمارتیں نہیں ہیں. نیکسٹ کوشچن نمبر 8 دیکھیں. وچ ٹاؤن از کالڈ فرنٹیئر ٹاؤن. فرنٹیئر ٹاؤن کس قصبے کو کہا جاتا ہے. پشاور از کالڈ فرنٹیئر ٹاؤن. پشاور کو فرنٹیئر ٹاؤن کہا جاتا ہے. آج آپ نے کوشچن نمبر 6 7 اینڈ 8 کرنا ہے، اسلام آباد، کوئٹہ اینڈ پشاور کا. تو اپنی نوٹ بک پر نوٹ ڈاؤن کریں گے، ان کو لرن بھی کریں گے اور ساتھ میں ریڈنگ بھی کریں گے. میں آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.